اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا كانوا عنها معرضین فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ اور وہی ہے اللہ معبود برحق، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتے ہیں، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے نہیں آتی، مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ سو انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی، جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، جو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، 4، 5 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو 3 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ آسمان و زمین کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ انسانوں کو بھی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی کے چند قطروں سے وجود بخشا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس ذات نے، جس اللہ نے آسمان و زمین کو، نور و ظلمات کو، ہدایت کو، ضلالت کو پیدا کیا، اور جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو ظاہر بات ہے اتنی ساری دلیلیں ہونے کے باوجود ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان میں، زمین میں، ساری کائنات میں اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لیکن یہ کمبخت لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اتنے سارے دلائل کے باوجود بھی سمجھتے نہیں۔ پھر اللہ کیا فرما اسی آیت کریمہ میں کہ تمہاری ظاہری حالت کو بھی اور تمہاری باطنی حالت کو بھی اللہ جانتے ہیں، تمہاری نیتوں کو، تمہارے اقوال کو، تمہارے احوال کو، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم بولتے ہو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو جانتا، تو اس کا حساب کتاب بھی لینے والا۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو 4 نمبر کی پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ لوگ انکار تو کرتے ہی ہیں، انکار کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس کا استہزاء بھی کرتے ہیں۔ جب اس کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت اترتی ہے تو ان آیات کا، ان معجزات کا وہ لوگ کیا کرتے؟ اعراض کرتے، اس کو ماننے سے اعراض کرتے۔ تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں ایک جملہ ہے حق، کہ ان کے پاس جب کوئی حق آتا ہے تو حق بات سے وہ لوگ انکار کر دیتے۔ حق بات جب ان کے پاس کوئی آتی ہے تو حق بات کا وہ لوگ انکار کرتے، انکار کے ساتھ ساتھ اس کا استہزاء بھی کرتے۔ اس آیت کریمہ یعنی 5 نمبر کی آیت میں جو ایک جملہ حق ہے، یہ حق کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک اشارہ یہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن اترتا تھا تو یہ کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ قرآن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ وہ لوگ ان لوگوں کے ایک اعتراض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو نعوذ باللہ اپنی طرف سے گڑھ لیا، یہ خدا کی طرف سے کتاب نہیں ہے۔ لیکن ان کمبختوں کو یہ معلوم تھا، کافروں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی، 40 سال تک ان کے درمیان پلے بڑھے اور جیتے رہے، کاروبار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تجارت بھی کیا، معاملہ بھی کیا، ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ 40 سال کے بعد جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40 سال تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس علم حاصل کرنے نہیں گئے، نہ تو آپ نے کسی کی شاگردی کی، نہ تو کوئی آپ کا استاد تھا۔ آپ کا استاد اول تو اللہ ہی ہے، اللہ نے آپ کو تعلیم دی، اللہ نے آپ کو سکھلایا۔ اور یہ بھی معلوم تھا مکہ کے لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، امی کہتے ہیں ہماری زبان میں ان پڑھ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امی تھے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ 40 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور قرآن پاک کا نزول ہونا شروع ہوا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے الف با تا بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے علم و حکمت کے خزانے، فصاحت و بلاغت سے لبریز کلام جب خدا کی طرف سے نازل ہونے لگا تو ان لوگوں کو تعجب ہونے لگا، لیکن تعجب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی کہتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ ایسا کلام جس نے انسانوں کو چیلنج کیا، انسان کو، جنات کو، دنیا کی ساری مخلوقات کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کو چیلنج کر دیجئے اور ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ قرآن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور انہوں نے خود بنا لیا ہے، تو تم بھی اس کی کلام کی کوئی مثال لے کر کے آؤ۔ چلو بھائی قرآن کی مثال لاؤ، قرآن کی مثال نہیں لا سکتے، 10 آیات لاؤ، 10 آیات نہیں لا سکتے، ایک آیت پیش کرو۔ تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، بس اعتراض کرتے رہے۔ اعتراض کرنے والے جن کو ماننا نہیں رہتا وہ اعتراض ہی کرتے، ان کو ماننا نہیں رہتا بس وہ اعتراض کرتے، اور اپنی ضد پر اور اپنی ہر دھرمی پر وہ جمے رہتے، ان کو اصل میں ماننا نہیں رہتا۔ تو ان لوگوں کو جب ماننا نہیں تھا تو بس اعتراض ہی کرتے رہے، اور جن لوگوں کو ماننا تھا جیسا کہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام، ان کو ماننا تھا جب بھی قرآن کی کوئی آیت اترتی، کوئی حکم نازل ہوتا، اس کو فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور جب ماننا نہیں تھا، ابو جہل جیسا دیکھیے ملعون، ابو لہب جیسا ملعون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزات دکھلائے، لیکن اتنے سارے معجزات کہ دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، ان کو ماننا نہیں تھا۔ ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیہ ہے اور بھی دوسرے بہت سارے کفار تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو انہوں نے دھوکہ نہیں دیا۔ جب یہ بات کہہ رہے ہیں، جب دنیا کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، دنیا کے معاملے میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تو خدا کے معاملے میں یہ نبی کیوں جھوٹ بولیں گے؟ لیکن ان لوگوں کو ماننا نہیں تھا، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اس لیے ان لوگوں نے بات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔